طرح کریں تاکہ ویزے ریجیکٹ نہ ہو. صحیح ہے. اچھا سر یہ ویزے کے متعلق نا 2 کمنٹس ہیں لیکن میں دونوں کو بول دیتا ہوں کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں آ جائیں گے. جی. سب سے پہلے بخاری نے مجھے لکھا ہے کہ سر میں یونان میں ورک ویزے پر آیا تھا, پیپر جمع کروائے تھے تو میرے پیپر کینسل ہو گئے کیونکہ میں 3 مہینے پاکستان نہیں گیا, تو کیا میں دوبارہ پیپر حاصل کر سکتا ہوں؟ اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ دوسرا بینٹن نے لکھا کہ ورک ویزے پر آنے والے چھٹی جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس بھی آ سکتے ہیں. یہ 2 سوال ہیں. اچھا ایسا ہے کہ جب پیپر جمع کرائے تھے پاکستان نہیں گیا, مختلف وجوہات کی بنیاد پر جو پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں نا, وہ بیگ صاحب ان کو چاہیے, اصل میں سب سے اہم ترین نقطہ کیا ہوتا ہے کہ ہم وکیل تک نہیں پہنچتے, گھر ہی بیٹھے آپس میں مشورے کرتے رہتے. انہیں یہ آخیا تو وہ کہندا نہیں ہو سکتا, وہ کہندا ہے تے ٹھیکیدار نے انہوں لائی رکھے. بھائی آپ خود جائیں, میرے بچے میرے شہزادے وکیل تک پہنچے. تو این ممکن ہے کہ اب جو قوانین آئے اس میں چونکہ لیگل پرمٹس کی بڑی زیادہ قسمیں, بڑی زیادہ وجوہات ہیں, اپنے وکیل تک پہنچے, ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کر لیں, یعنی کہ آپ کو وکیل کے پاس ہونا چاہیے, ساری چیزیں اس کے سامنے رکھیں اور آپ اس یقین سے جائیں کہ آپ کا ورک پرمٹ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے, ہو جائے, لیکن وہ کس یقین سے آپ چلتے ہیں وہ اس پر انحصار ہے. اصل میں دوسرا جو سوال ہے وہ سوری میں کاٹتا ہوں, اصل میں ہم نے یہ پہلے بھی ویڈیو اس موضوع پہ کی ہے لیکن ابھی میرے وہ گروتھ ہو رہی ہے نا, بہت سارے لوگ اٹیچ ہو رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا. وہ دوسرا یہی تھا نا, وہ بینٹن لکھتے ہیں کہ ورک ویزے پہ جو آتے ہیں کیا وہ چھٹی پاکستان جا سکتے ہیں پھر واپس بھی؟ بالکل ایسا ہے, ویزا جب ویلڈ ہے نا, ویلڈ ہے جب ویزا بالکل آپ جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں. ویلیڈیشن جو ہے وہ اس بات کی پاور ہے, آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ جائیں بھی آئیں بھی. ایسے ہی ہے سر. دیکھیں نا جیسے پہلے شہزادے نے کیا نام تھا اس کا, بخاری صاحب نے جیسے لکھا کہ نہیں گیا تو اس کی وجہ سے آبجیکشن لا دیا, حالانکہ اس وجہ سے قانون کی پیریفیریا میں یہ غلط تشریح کی گئی ہے کہ آپ پابند نہیں ہیں جانے کے. اس کے باوجود صرف بخاری صاحب کا نہیں, بے شمار لوگوں کا ریجیکٹ ہوا ہے. ہاں جی ایسے ہی. پتہ کیا, کوئی متعصب ہوتا ہے, کوئی نسل پرست ہوتا ہے, کوئی کشادہ ظرف ہوتا ہے, کوئی کچھ. قانون نے یہ ضرور کہا ہے کہ بھائی مزدور کا بھی حق ہے کہ وہ 9 ماہ کام کرے اور 3 ماہ ریسٹ کرے, فیملی میں جائے, چھٹی کرے. اگر بھائی اس کے پاس کام ہے نہیں گیا تو قانون نے اس کی تو کوئی وضاحت نہیں کی ہوئی. میرے خیال میں یہ غلط ڈیفینیشن. اس پر آپ کو دوسرے روز سٹینڈ لینا چاہیے, دوسرے روز عدالت کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی وہ دوست ہیں, جتنے بھی وہ بھائی ہیں جو ویزے پہ آئے تھے, پیپر بھی جمع کروائے تھے یا کسی طریقے سے اس وجہ سے جن کے ریجیکٹ ہوئے انہیں ایک دن میں انتظار نہیں کرنا چاہیے, یعنی کہ فوری طور پر عدالت کرنی چاہیے. جائیں وکیل سے ملیں, بہترین ہو گیا سارا. بخاری صاحب ڈیفینیشن ہے ہی نہیں بیگ صاحب. ڈیفینیشن تو یہ تھی کہ مزدور غلام نہیں ہے, کہ بس کام کام کام, اس کی تفریح کا, اس کی فیملی کا, اس کے بچوں کا حق ہے. صحیح ہے. تو وہ فار ایگزامپل مزدور سمجھتا ہے جی کوئی بات نہیں, میں کام ہے میرا, ابھی میں نہیں, میں اگلے سال چلا جاؤں گا. یعنی کہ یہ کرائم نہیں ہے, جرم نہیں ہے, بھائی نہیں کیا تو وہ کام تھا, تو آپ فوراً سے پہلے وکیل سے مل کے ایسے تمام وہ دوست عدالت غلطی یہ سنگین کی جاتی ہے کہ ہمارے یہ شہزادے گھر بیٹھ کے مشورے لیتے رہتے, وکیل تک نہیں پہنچتے. اپنے حال پر رحم نہیں کرو گے تو پھر کس طرح آپ کا معاملہ حل ہوگا؟ یہ سب میں نئے آتے ہیں دوست, تو نہیں آتے ہیں تو 7 سمندر پار کرنے کے بعد بھی پھر سارے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹانگیں دیے, بازو دیے, ان پر اٹھانا ہے. ہاں جی بالکل, میں یہی کہنے لگا تھا جیسے بھی یہ خودداری کا تقاضا ہے. فوراً سے پہلے اپنی کمیونٹی سے جڑیں, اپنے کسی وکیل سے جڑیں, تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, قوانین کا پتہ چلے گا, یہاں کے ماحول کا پتہ چلے گا. گھر بیٹھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سن کے سمجھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر, بہت جی بڑی مہربانی. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. جیسے بھی لوگوں کے مزید کمنٹس آتے ہیں ویڈیوز کے نیچے, تو پھر میں پھر آپ کے آ جاؤں گا سر کے پاس, سارے شہزادوں کو. ٹھیک ہے, اللہ کی امان میں. السلام علیکم, اللہ حافظ.